थी तो इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह ये कोई अकल बावर करती है कि 1 साल की बेटी के लिए मैं रिश्ता मांगने जा रहा हूँ कि इसको रुखसत करके ले जाओ क्योंकि मेरे घर लेके जाना है। पूरी कहाँ से आ गए? तो ये जो नुक्ता नज़र है ये लग़वियत पे मबनी है। इसको इल्म और अक़ल उठाकर फेंक देते हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ इसके बरख़िलाफ़ हैं, अमली तसव्वुरात और मिसालें इसके ख़िलाफ़ हैं, जो तकाज़े हैं शादी के वो इसके ख़िलाफ़ हैं। आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। हमजा अली अब्बासी साहब जो है पहली उनको फेम मिला हुआ है, अगरचे वो फील्ड मुनासिब नहीं है, उस फील्ड में फेम मिला हुआ है, लेकिन जब ये बंदे किसी को फॉलो करेंगे तो इनको लाखों चाहने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मेरी उम्र 9 साल थी रुखसती के वक़्त और शादी के वक़्त उम्र जो थी वो 6 साल थी। तो जिसमें देखा गया कि वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, तो इससे मालूम हो गया ये निकाह जो होना था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तरफ से होना था। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, ना गामदी साहब आपकी चलनी है, ना मूसा भाई आपकी चलनी है, ना हसन इलियास साहब आपकी चलनी है, ना हमजा अली अब्बासी साहब आप सामने बैठ जाएं, आप जितनी मर्जी कह लें कि मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा, ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। तो अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्या इन लोगों के पास जाना ज़रूरी है कि जिनको खुद दीन का और हदीस का सही तरह इल्म नहीं। तो ये सवाल भी हमारे ज़हन में रहना चाहिए। इसका तीसरा जवाब ये बनता है कि दीन का इल्म और अच्छी चीज़ों का इल्म, हदीस का इल्म, कुरान का इल्म हमें दीन वालों से, कुरान वालों से लेना चाहिए। इन लोगों से नहीं लेना चाहिए जो कि खुद दीन से नावाकिफ़ हैं। कुरान 1450 साल से मुंतकिल होता हुआ आज हमारे तक पहुंच गया। आज बंदा अगर एक किताब लिखे और कल वो तब्दील हो जाती है तो 1450 साल एक किताब महफूज कैसे रहेगी? आप भी कहेंगे ये हमारी ज़हनों में नहीं आ रहा, हमारे सामने आजकल हुआ नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई कितनी बातों को आप ये कहकर इनकार करेंगे? पॉसिबल नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है भाई। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ है। और आज की जो हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक है वो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र, शादी और निकाह के वक़्त। ये ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में अक्सर लोगों के ज़हनों में बात रहती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि 9 साल की उम्र में शादी हो गई, रुखसती हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त ज़्यादा थी। तो ये कैसे हो सकता है कि 9 साल की उम्र में किसी बच्ची की शादी होना? तो इंशाल्लाह इसका सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे और इसका जवाब भी आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को लेकर गामदी साहब, उनके दामाद साहब ने इतना लोगों के जहनों में खलजान पैदा किया हुआ है, लोगों के जहनों में टेंशन पैदा की हुई है। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, 9 साल की बच्ची की शादी कैसे आज के माशरे में पॉसिबल नहीं है। आज हमने देखी किसी 9 साल की बच्ची की शादी हो तो लिहाजा वहां पर भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो कहते हैं जब ये पॉसिबल नहीं है तो हदीस झूठी है, हदीस झूठी है तो हदीस का इनकार कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अक्सर हदीस इसी तरह ही है। ये बात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हसन इलियास साहब जो कि गामदी साहब के बड़े राइट हैंड हैं, जो है ना दामाद भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक अपने पॉडकास्ट में एक ये बात कही कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। और पॉडकास्ट की छोटी सी वीडियो आपके सामने रखेंगे जिसमें वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे जहनों में, अक्लों में आने वाली बात नहीं है। तो ये पॉडकास्ट और उसका इंटरव्यू आपके सामने छोटा सा क्लिप भी रखते हैं। इससे पहले ये बात भी बता दूं कि इसको पॉडकास्ट और इस इंटरव्यू के लेने वाले कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती साहब नहीं है, बल्कि फिल्म अदाकार हमजा अली अब्बासी साहब हैं। पहले आप इंटरव्यू सुने। 9 साल थी तो इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह ये कोई अकल बावर करती है कि 1 साल की बेटी के लिए मैं रिश्ता मांगने जा रहा हूँ कि इसको रुखसत करके ले जाओ क्योंकि मेरे घर लेके जाना है। पूरी कहाँ से आ गए? तो ये जो नुक्ता नज़र है ये लग़वियत पे मबनी है। इसको इल्म और अक़ल उठाकर फेंक देते हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ इसके बरख़िलाफ़ हैं, अमली तसव्वुरात और मिसालें इसके ख़िलाफ़ हैं, जो तकाज़े हैं शादी के वो इसके ख़िलाफ़ हैं, तारीख़ उसके ख़िलाफ़ है। आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी कि जिसमें दोनों हजरात, हमजा अली अब्बासी साहब भी क्योंकि गामदी साहब के पैरोकार है, गामदी साहब को ज़हनियत से, दिल से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी कहा ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसको दीन के बारे में इल्म हो, दीन के बारे में नॉलेज हो, वो बंदा अगर आके सवाल करे तो समझ आती है बात और उससे रहनुमाई ले। लेकिन एक बंदा फिल्मी अदाकार है जिसकी फील्ड जो है वो बिल्कुल एक कहा जाए बिल्कुल मुनासिब नहीं है वो फील्ड, उसमें रहते हुए वो इस तरह सवालात कर रहे हैं कि जिस तरह हमजा अली अब्बासी साहब को पूरा इसका नॉलेज है, पूरा इसका इल्म है, और फिर वो अपनी नॉलेज के एतबार से सवाल कर रहे हैं और इसी तरह अपने हसन इलियास साहब जो है उनको उनके नॉलेज के एतबार से जवाब दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए अगर हसन इलियास साहब के अंदर कुछ भी थोड़ा सा इल्मी मकाम होता तो वो हमजा अली अब्बासी साहब को हटाकर किसी इल्मी बंदे को, किसी मुफ्ती साहब को बिठाते तो वो इनकी प्रॉपर्ली रहनुमाई करता। लेकिन बात ये है
کہ بعض لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حمزہ علی عباسی صاحب جو ہیں پہلی ان کو فیم ملا ہوا ہے، اگرچہ وہ فیلڈ مناسب نہیں ہے، اس فیلڈ میں فیم ملا ہوا ہے، لیکن جب یہ بندے کسی کو فالو کریں گے تو ان کو لاکھوں چاہنے والے ہیں جو کہ ان کو چاہتے ہیں، یہ کسی سے بات کریں گے، کسی کو شیئر کریں گے یا کسی کو فالو کریں گے تو ان کے ماننے والے بھی ان کو فالو کریں گے۔ تو اسی طرح حسن الیاس صاحب اور غامدی صاحب کا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں ان کو کسی طرح اپنے عقائد پر لانا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نارملی بندے سے بات کریں گے نا کہ دین کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے ذہن میں آپ اشکال بھی پیدا کر دیں گے تو حدیث جھوٹی ہے وہ مان بھی لے گا۔ تو یہی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، حمزہ علی عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات تو رکھ دی سامنے اور اس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہیں کہ بھئی جب اتنا بڑا اداکار جب وہ ان کو فالو کر رہا ہے تو ہم بھی فالو کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، اداکار اور چیز ہے، عالم بننا اور چیز ہے، علماء کی فیلڈ علیحدہ ہے، اداکاروں کی فیلڈ علیحدہ ہے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ نمبر 2 سوال کے جواب پہ آتے ہیں کہ آیا کہ غامدی صاحب کی پوری قوم اور حسن علی الیاس صاحب جو ہے یہ جتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ سچ ہے بھی نہیں؟ سب سے پہلے چلتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کی طرف جو کہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں آپ کے سامنے رکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میری عمر 9 سال تھی رخصتی کے وقت اور شادی کے وقت عمر جو تھی وہ 6 سال تھی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کتاب النکاح میں آپ یہ حدیث جا کر نکال کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی، دوسری بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو تھا وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشم کے کپڑے میں ایک چیز لائے تو جس میں دیکھا گیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، تو اس سے معلوم ہو گیا یہ نکاح جو ہونا تھا وہ اللہ رب العزت کے حکم کی طرف سے ہونا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، نہ غامدی صاحب آپ کی چلنی ہے، نہ موسیٰ بھائی آپ کی چلنی ہے، نہ حسن الیاس صاحب آپ کی چلنی ہے، نہ حمزہ علی عباسی صاحب آپ سامنے بیٹھ جائیں، آپ جتنی مرضی کہہ لیں کہ میری نالج میں نہیں آ رہا، یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو یہ ہو کر ہی رہنا ہے، تو لہٰذا پہلی بات تو اس کا جواب یہ کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہمیں چوں چاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 پر یہ بات ہے کہ آج کل کے معاشرے میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا جرم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ عرب کے زمانے کو اپنے زمانے پر سمجھوتا کرتے ہیں اور اس زمانے کو اپنے زمانے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح آج کل کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو عرب کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اگر دین عرب کے زمانے کو، اگر آپ عرب کے زمانے کو آج کے زمانے سے کمپیئر کریں گے، یہ آپ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ عرب کا زمانہ ہمارے زمانوں سے ڈیفرنٹ تھا، عرب کے لوگ ہمارے لوگوں سے ڈیفرنٹ تھے، تو یہ بات سمجھ لیں۔ عرب میں جو غذا ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ غذا ہوتی تھی، تو ان کے ہاں لڑکیاں زیادہ ہماری لڑکیوں سے، ہماری جو آج کل وومن ہیں ان سے زیادہ اور جلدی جوان ہو جاتی تھی، اور ان کے اندر وہ زیادہ خاصیتیں جو آج کل کی خواتین میں دیر سے آتی ہیں ان میں وہ خاصیتیں جلدی آ جایا کرتی تھیں۔ تو لہٰذا یہ سوال کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہو نہیں سکتا، اس زمانے میں کیسے ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، پہلی بات آپ کو بتائی کہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، دوسری بات میں نے آپ کو بتائی اگر آج کے زمانے سے چلیں گے تو آپ اس کو پوسیبل کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے زمانے آپ نے دیکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نہیں بلکہ آج تو 26 27 28 30 32 35 سال کی عمر میں جا کے نکاح ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عرب کی دنیا، عرب کی لوگ ہمارے سے مختلف تھے اور ہم ان سے مختلف ہیں۔ نمبر 3 پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا ہم ان لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے کہ جن کو خود دین کا اور حدیث کا صحیح طرح علم نہیں؟ تو یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کا تیسرا جواب یہ بنتا ہے کہ دین کا علم اور اچھی چیزوں کا علم، حدیث کا علم، قرآن کا علم ہمیں دین والوں سے، قرآن والوں سے لینا چاہیے، ان لوگوں سے نہیں لینا چاہیے جو کہ خود دین سے ناواقف ہیں۔ اور نمبر 2 پر جو اداکاروں کو بٹھا کر اداکاری کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان باتوں کا جواب چاہیے۔ اگر حسن الیاس صاحب کسی مفتی اور عالم صاحب کے سامنے بیٹھیں، بات کریں، ڈیبیٹ کریں، تب تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ ایک اداکار کے سامنے بیٹھے ہیں جناب جن کی فیلڈ ہی بڑی ہی نامناسب ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ دین کی باتیں معلوم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو دین والوں سے لینی چاہیے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اچھی باتوں کو اچھے لوگوں سے لینا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے جو خود حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے نمبر پر چوتھی بات یہ ہے
اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنا دیا اور پورے نظام کو چلا دیا، یہ بھی آپ کے عقل میں نہیں آئے گا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ آگے تھوڑا سا چلیں، آپ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دن کو لاتا ہوں رات کو نکالتا ہوں، آپ بھی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دن سے نکلنا رات کو نکلنا، یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے بعد آپ یہ بھی کہیں گے قرآن 1450 سال سے منتقل ہوتا ہوا آج ہمارے تک پہنچ گیا، آج بندہ اگر ایک کتاب لکھے اور کل وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو 1450 سال ایک کتاب محفوظ کیسے رہے گی؟ آپ بھی کہیں کہ یہ ہماری ذہنوں میں نہیں آ رہا، ہمارے سامنے آج کل ہوا نہیں ہے، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو بھائی کتنی باتوں کو آپ یہ کہہ کر انکار کریں گے پاسبل نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بھائی، اللہ ہر چیز کو کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے سوالات کا جواب یہی ہے کہ عرب کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو رخصتی ہے وہ پراپرلی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اگر بندہ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود روایت کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کئی ہزاروں حدیثیں منقول ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، تو ہمیں ان حدیثوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ جب حضرت عائشہ اپنے بارے میں ان کو نعوذ باللہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے، تو جو دوسری حدیثیں احکامات کے متعلق ہیں وہ کیسے ہم مان لیں؟ معلوم ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ٹھیک ہے، اور جو گفتگو انہوں نے کی اور اپنے نکاح کے بارے میں جو حدیث کو ہم تک بیان کیا اور ہم تک پہنچایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ البتہ غامدی صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں، حسن الیاس صاحب جتنی مرضی باتیں کر لیں، حدیث کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ اسپیشلی یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی ان لوگوں کے لیے جو بیچارے جو ہے نا غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے معتقد ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو چیز قرآن و حدیث میں آئی اس کو بعینی مان لیا کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی ذہنیت پر سوار ہو کر ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے آپ اس سوال میں مطمئن نہ ہوں، جس سے آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں۔ تو بہرحال یہ ویڈیو تھی ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے اور حسن الیاس صاحب اور حمزہ علی عباسی صاحب کے لیے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ